بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 395 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کا تعارف کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے معاشرتی اصلاحات۔ جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا، لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح و طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے، وراثت کا قانون بنا، شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا، اور معیشت و معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔ اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کا مسئلہ تھا۔ عرب کے لوگ جس بچے کو متبنہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا ہے، یعنی منہ بولا بچہ جو ہے اس کو حقیقی اولاد سمجھا جاتا تھا، اسے وراثت ملتی تھی، اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی خلا ملا رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے، اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا کہ جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے، منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی۔ یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں مقرر فرمائے تھے۔ ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے، یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا۔ ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا، یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا سدباب کرنا چاہتا تھا، یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی، کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے، بہرحال منہ بولی ماں، منہ بولی بہن اور منہ بولی بیٹی حقیقی ماں، بہن اور بیٹی نہیں ہو سکتے۔ ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا خلا ملا ہوا، یعنی میل جول ہوا، تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح و طلاق، قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متبنہ کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استحصال کر دیا جائے، لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے۔ صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدلے جاتے۔ حکماً لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں، پھر بھی منہ بولی ماں اور منہ بولے بیٹے کے درمیان، منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان، منہ بولے باپ اور بیٹی کے درمیان، منہ بولے خسر اور بہو کے درمیان نکاح کو لوگ مکروہ ہی سمجھتے رہتے، نیز ان کے درمیان میل جول بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم عملاً توڑی جائے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن سے توڑی جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس کو توڑیں، کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو، اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی بنا پر جنگ احزاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں، اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرہ بنی قریظہ کے زمانے میں فرمائی۔ غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا اور اسی دوران میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھی۔ آگے آتا جی نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروپیگنڈے کا طوفان۔ ظاہر ایک رسم توڑی جا رہی ہے، تو جس طرح آج بھی کوئی رسم توڑی جائے تو پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے، وہاں بھی یہی کام ہوا۔ یہ کام ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک طوفان یک لخت اٹھ کھڑا ہوا۔
مشرکین اور منافقین اور یہود سب آپ کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے۔ احد کے بعد احزاب اور بنی قریظہ تک 2 سال کی مدت میں جس طرح وہ ذک پر ذک اٹھاتے چلے گئے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگ رہی تھی۔ وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر کر سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے۔ چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے، بیٹے کو اس تعلق کے خاطر کا علم ہو گیا، اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا، اللہ معاف کرے۔ یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، حالانکہ یہ بات صریحاً لغو تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ذات بہن تھی، بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی، کسی وقت ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پھر آپ نے خود اصرار کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرایا تھا۔ ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیاہی جائے۔ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس رشتے سے ناخوش تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سب مجبور ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے۔ اگر فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی میلان حضرت زینب کی طرف ہوتا تو زید بن حارثہ سے ان کے نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ خود ان سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق کے موجود ہوتے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے، خوب نمک مرچ لگا لگا کر ان کو پھیلایا اور اس پروپیگنڈے کا سور اس زور سے پھونکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں۔ پھر آتا جی پردے کے ابتدائی احکام۔ یہ بات کہ دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبان پر چڑھنے سے بھی نہ رکے، اس امر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عنصر حد اعتدال سے بڑا ہوا تھا، یعنی اس طرح کی باتیں عام طور پر ہوتی تھیں۔ یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسی بے سر و پا کی باتیں سوچتا یا کرتا اور اس طرح کے گھنونے افسانوں کی طرف اتنا التفات بھی کرتے، کجا کے زبانیں ان کو دہرانے لگتی۔ یہ ٹھیک موقع تھا جبکہ اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو حجاب یعنی پردے کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان اصلاحات کا آغاز اس سورہ سے کیا گیا اور ان کی تکمیل 1 سال بعد سورہ نور میں کی گئی، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا جو ہم پہلے سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کے معاملات۔ اسی زمانے میں 2 مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی یعنی پرسنل زندگی سے تھا، مگر جو ذات اپنی جان خدا کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کھپا رہی تھی اور ہمتاً اس کار عظیم میں منہمک تھی، اس کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا اور اس کو پریشانیوں سے بچانا اور اس کو لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین ہی کے مفاد کے لیے ضروری تھا۔ یعنی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنی پبلک امیج بڑی صاف رکھنی پڑتی ہے، یہ بات ہے ایکچولی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سرکاری طور پر ان دونوں مسئلوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پہلا مسئلہ کیا تھا جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے۔ ابتدائی 4 سالوں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں۔ سن 4 ہجری میں بنی النذیر کی جلا وطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا، مگر وہ آپ کے کنبے کے لیے کافی نہ تھا۔ ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونتے ڈال رہے تھے، یعنی بہت بیزی تھے، اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرا برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے۔ ان حالات میں جب آپ کی ازواج مطہرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون طبع میں خلل انداز ہوتی، یعنی کوئی نہ کوئی اعتراض کرتے جس طرح خواتین کرتی، تو اس سے آپ کے ذہن پر دوہرا بار پڑ جاتا تھا۔ دوسرا مسئلہ کیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھیں۔ اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس سے شبہات ابھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرایا گیا ہے، مگر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5ویں بیوی کیسے کر لی۔ اب ہم آتے ہیں جی موضوع اور مباحث، اس کو سمرائز کر لیتے ہیں تعارف کو کہ موضوع اس سورہ میں کون کون سے ہیں۔ یہ وہ مسائل تھے جو ہم نے پہلے بتایا کہ جو سورہ احزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے، وہ حالات آپ کہہ لیں، اور انہی پر اس سورہ میں کلام فرمایا گیا، یعنی یہ سورہ اس دور کے ان تمام مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کے مضامین پر غور کرنے اور پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری صورت ایک خطبہ نہیں ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہو، بلکہ یہ متعدد احکام و فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر یکجا جمع کر کے ایک صورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے۔ اس کے حسب ذیل اجزاء صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کے بارے میں جاہلیت کے تصورات اور اوہام و رسوم کو مٹایا جائے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہ توڑ دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بنا پر سخت متردد تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرکین کو جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں ایک زبردست شوشہ ہاتھ آ جائے گا، اور وہ پھر آیا بھی۔ اس موقع پر رکوع اول کی آیات نازل ہوئی۔ تو پہلا رکوع اس حوالے سے ہے۔ دوسرا رکوع، دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ دونوں رکوع ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ تیسری بات، چوتھے رکوع کے آغاز سے آیت نمبر 35 تک کی تقریر 2 مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں ان 2 تمہارے پاس آپشنز ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے یعنی کہ دنیا اور اس کی زینت، تو صاف کہہ دو تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو۔ دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں۔ یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا۔ تو آج کے دور کی ہماری جو بہنیں ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں کہ حضور کی بیویوں کے لیے یہ احکام آئے تھے، تو ہمیں اپنے بارے میں ہم کون سی اسپیشل مخلوق ہیں کہ ہم پردے کو سمجھتے ہیں کہ جی پردہ قدامت پسندی ہے یا اس سے بندہ ماڈرن نہیں رہتا۔ تو اس چیز پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات، آیت نمبر 36 سے لے کر 48 تک کا مضمون حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے۔ اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے، ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ و مقام کیا ہے، اور خود حضور کو کفار و منافقین کے جھوٹے پراپیگنڈے پر صبر کی تلقین بھی فرمائی گئی۔ نمبر 5، آیت نمبر 49 میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی ہے۔ نمبر 6، آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 52 تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں، یعنی ان کے معاملات مختلف ہیں، آپ کے معاملات مختلف ہیں، تو زیادہ اپنے آپ کو ان کے برابر مت کیجیے۔
नंबर 7 आयत नंबर 53 से लेकर 55 माशरती इस्लाह का दूसरा कदम उठाया गया। ये हस्ब झेल अहकाम पर मुश्तमिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में गैर मर्दों की आमदोरफ्त पर पाबंदी, मुलाकात और दावत का ज़ाब्ता, अज़वाज मुतहरात के बारे में ये कानून के घरों में सिर्फ उनके करीबी रिश्तेदार आ सकते हैं, बाकी रहे गैर मर्द तो उन्हें अगर कोई बात कहनी हो या कोई चीज़ मांगनी हो तो पर्दे के पीछे से कहें या मांगें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में ये हुक्म कि वो मुसलमानों के लिए माँ की तरह हराम है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उनमें से किसी के साथ किसी मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। नंबर 8 आयत नंबर 56-57 में उन चहमगोइयों पर, उन तोहमात या उन जो है वो क्या उसको कहते हैं र्यूमर्स, अफवाहों पर सख्त तंबीह की गई है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह और आपकी खानगी ज़िंदगी, आपकी पर्सनल लाइफ पर की जा रही थी, और अहले ईमान को हदायत की गई है कि वो दुश्मनों की इस ऐब चीनी से अपने दामन बचाएं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। नीज़ ये तलकीन भी की गई है कि नबी तो दरकिनार, अहले ईमान को तो आम मुसलमानों पर भी तोहमतें लगाने और इल्ज़ामात आयद करने से कुल्ली इज्तनाब करना चाहिए। नंबर 9 आयत नंबर 59 में माशरती इस्लाह का तीसरा कदम उठाया गया है। इसमें तमाम मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया गया है कि वो जब घरों से बाहर निकलें, गौर से सुनेंगे, वो जब घरों से बाहर, ये हुक्म है, वो जब घरों से बाहर निकलें तो चादरों से अपने आप को ढांक कर और घूंघट निकाल कर निकलें। ये हुक्म है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, हुक्म है। इसके बाद आखिर सूरत तक अफवाहबाजी की उस महम यानी विस्परिंग कैंपेन पर सख्त ज़ज्र तौबीह, सख्त तंबीह की गई जो मुनाफिकीन और सुफाव और अराज़िल ने उस वक्त बर्पा कर रखी थी। सदक़ल्लाहु अल-अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरह अल-अहज़ाब का तारुफ मुकम्मल कर लिया। 3 हिस्सों में ये तारुफ था। बहुत ही इससे अंदाज़ा होता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट सूरह है और कितने गैर मामूली वो हालात थे जिनमें ये सूरह नाज़िल हुई। मदीना में सूरत आई है और उस वक्त 2 ग़ज़वात के मामलात हैं और माशरती मामलात हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ अपने पर्सनल मामलात हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इल्म से भरपूर है। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अगली किस्त से इसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात आसान फ़रमाए, हमारी परेशानियाँ आसान फ़रमाए, हमारी आजमाइशों में आसानियाँ फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें तमाम मुसलमान भाइयों बहनों और इंसानियत के लिए आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।